اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، جو اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے، دین کے شعائر سے کھلواڑ کرتا ہے، یا ان کو جانے انجانے میں، جانتے بوجھتے یا انجانے میں مذاق کا ذریعہ بناتا ہے اور ان سے مذاق کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے، دلائل کے ساتھ ہم لوگ جان چکے، اور الحمدللہ یہ سبق اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مکمل ہو گیا۔ اس کے مسائل باقی ہیں جو پورے درس کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے مسائل کے اندر۔ تو چلیے مسئلے کو پڑھیے تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، اس سے بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ بالکل، سب سے پہلا مسئلہ اور یہ سب سے عظیم مسئلہ جو اس باب سے ثابت ہوا، یہ حکم جو اس باب سے ثابت ہوا، وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص ٹھٹھا کرے، مذاق کرے، استہزاء کرے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، یا قرآن مجید کے ساتھ، تو یا دینی اسلام کے کسی بھی شاعر کے ساتھ، اگرچہ وہ اس میں مذاق کر رہا ہو، سیریس نہیں ہو، ایسے ہی کہہ رہا ہو، بغیر سوچے سمجھے بات کر رہا ہو، تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر کے، ٹارگٹ کر کے ایسا کرتا ہوگا، اب اس کا کیا حکم ہوگا اس کا آپ جان سکتے ہیں، یعنی وہ شخص بھی کافر ہوگا۔ تو جب انجانے میں کوئی آدمی کرے تو کافر ہو جائے، تو جان بوجھ کر کے کرے تو بدرجہ اولا وہ کافر ہوگا۔ چلیے۔ 2، جو بھی ایسی بات کرے خواہ کوئی ہو، اس پر اس آیت کی روشنی میں کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ بالکل، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیے اس وقت کے منافقوں کے اوپر یہ آیت فٹ ہوتی تھی، اس کا سبب نزول کچھ بھی ہے۔ تفسیر کا قاعدہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے ہی، کہتے ہیں العبرۃ، یہ قاعدہ تفسیر میں بھی چلتا ہے اور یہ قاعدہ اصول فقہ میں بھی چلتا ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ آیت کے شان نزول کا کوئی بھی معاملہ رہا ہو، کیوں آیت نازل ہوئی ہے، کوئی بھی معاملہ رہا ہو، آیت کے لفظ کے عموم سے استدلال کیا جائے گا۔ جو حکم اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے کسی مسئلے کے اوپر نازل کیا ہے، آج کے زمانے میں اگر وہ مسئلہ پایا جاتا ہے تو وہ آیت اس کے اوپر بھی منطبق ہوگی۔ ایسا نہیں کہ چلیے وہ اسی زمانے کے لیے یہ چیز تھا، آج کے زمانے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور دوسری چیزوں کا زمانہ ہے، آج ہم لوگ اپڈیٹ ہو گئے، تو اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا چلے گا، ہنسی مذاق میں اتنا چلتا ہے،
ایسا نہیں چلتا ہے. ہنسی مذاق میں دوسری چیزیں چلتی ہوں گی، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے ساتھ اس طرح کی بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کائنم من کان، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور یہ معاملہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک یہ حکم باقی رہے گا. یعنی قیامت کی صبح، یعنی جس صبح کو، جس دن کو قیامت قائم ہوگی، اس کے صبح بھی اٹھ کر کے یہ کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرے گا تو عمل کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، ایسا مذاق کرنے والا اور اس طرح کی باتیں کرنے والا. آج کے زمانے میں کوئی اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرے، چاہے وہ مذاق ٹی وی کے اوپر آ کر کے کرے، یا سوشل ویب سائٹ میں کسی میں کرے، یا قرآن مجید کے ساتھ مذاق کرے، ہے نا، یا کسی اخبار میں کوئی مضمون لکھے اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کرتے ہوئے، کتاب و سنت کا استہزاء کرتے ہوئے، تو ایسا کرنے والا کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا جی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کسی کو کوئی شک اور شبہ کے اندر بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک و شبہ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، کسی نے لکھا توبہ کر لے، تو توبہ کا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ ہم اس وقت کا حکم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اللہ کا اس کا معاملہ، اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا، ہم یہ بتا رہے ہیں. بعد میں وہ توبہ کر لے، اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ وہ دونوں سمجھے گا. اب معاملہ کسی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، کوئی میرا معاملہ نہیں ہے، کوئی آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر حکم لگائیں. وہ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کے اوپر جو حکم لگے گا توبہ کرنے سے پہلے، وہ حکم یہی لگے گا کہ وہ آدمی کافر ہو گیا. چاہے وہ لاکھ کہے کہ بھائی ہم مذاق کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، ہم قسم سے ہم سیریس نہیں تھے، اگر لاکھ کہے تب بھی ایسا نہیں چلے گا. سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں جی، بات سمجھے؟ آواز آ رہی میری؟ جی سر. ہاں، کل کی آیت سے یہی بات نہ سمجھ میں آئی. وہ منافق جس نے ایسا کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہی نہ عذر پیش کیا، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو چاہ رہے تھے کھیل کود کرنا، ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے، ہم کوئی سیریس معاملہ ہمارا نہیں تھا، ہم چاہ رہے تھے سفر لمبا ہے، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے. اللہ کے نبی اس کے کسی بات کے اوپر دھیان نہیں دھرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ذریعے، اس کے رسول کے ذریعے، اس کے آیتوں کے ذریعے ہی تم مذاق کرتے ہو. یہی ملا تھا تم کو مذاق اور ٹھٹا کرنے کے لیے، جوکس بنانے کے لیے تم کو یہی ملا تھا، اور کچھ نہیں ملا تھا. یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے. ہاں جی، اس مسئلے میں بعض علماء نے بڑی تشدید کی ہے. تشدید مانے انہوں نے اس راستے کو بہت تنگ کر دیا ہے، معاملہ کو بڑا سخت بنا دیا ہے. وہ معاملہ کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسواک کا مذاق اڑائے، مسواک کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے جس سے آدمی اپنا منہ صاف کرتا ہے نا. کوئی آدمی اگر اس کا مذاق کرے، اس کے اوپر کوئی استہزاء کرے، تو ایسا کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ مسواک یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کا حکم ہے. اور کوئی مسواک سے اگر مذاق کرتا ہے اور مسواک والے کو مذاق بناتا ہے، مسواک کی وجہ سے کسی کو ٹھٹا کرتا ہے، تو وہ آدمی بھی یہ ہو جائے گا. مطلب اللہ اکبر. علماء کو دیکھیے اس معاملے میں انہوں نے معاملے کو کتنا تنگ کیا ہے اور کتنی شدید کی ہے نا. اب آج کل کے زمانے میں کوئی کرے تو کوئی آدمی یہ کہے گا نہیں یہ آیت اس پہ فٹ نہیں ہوگی. کیوں نہیں فٹ ہوگی؟ اس پر فٹ ہوگی یہ آیت، ہے نا. اور یہ فقہا کے درمیان اجماع ہے اس بات کے اوپر. فقہا اس باب میں بڑے سخت ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مصحف کے معنی قرآن مجید، کسی چھوٹے مصحف کو اگر کوئی آدمی مصیحف کہے، مصیحف معنی چھوٹا مصحف، یہ کہے، یعنی قرآن مجید کے کئی سائز آتے ہیں نا جی. علماء کے اقوال نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کئی ایک اقوال آتے ہیں قرآن مجید کے، قرآن مجید کے کئی ایک سائز آتے ہیں.
اب کوئی آدمی چھوٹی سائز کا قرآن مجید لیے ہوا ہے تو اس کو مصحف نہ کہہ کے مصیحف کہے، تصغیر کر دے. اور تصغیر یہ حقارت کو بتانے کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر. اگر اس لیے وہ کر رہا ہے حقیر سمجھنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کافر ہو جائے گا. وہ مسجد ہے، چھوٹی مسجد کو حقیر بتانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے مسجد کہہ رہا ہے تصغیر کر کے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. علماء یہ کہتے ہیں. حالانکہ ہم اس کے یعنی اس قول کے طرف ہمارا میلان نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ضرور، اور دیگر علماء بھی. یعنی ہم کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھیے گا، مطلب اہل الحدیث اہل سنت والجماعت کے اکثر لوگ ایسا نہیں کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ پھر بھی ہم نے اس قول کو اس لیے آپ کے سامنے نقل کیا تاکہ آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگ جائے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت سخت معاملہ ہے. بہت سوچ سمجھ کے 100 مرتبہ سوچنا ہے تو 1 مرتبہ بولنا ہے اس مسئلے پہ. زبان بہت سارے لوگوں کو ایک دم لوگوں کی قینچی کی طرح چلتی ہے. کسی کو بھی کچھ بول دیا، کچھ بھی کہہ دیا، ارے ایسا ویسا، اس مولوی کا ایسا کا تیسا، ارے ہم کتاب کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. غصے میں بڑبڑا گیا، لٹ گیا، وہ ختم ہو گیا اس کا معاملہ. توبہ کرے، استغفار کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو اپنی ایمان کی خیر منا لے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں معاشرے میں سماج میں لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں نہیں اڑاتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو یہ فینسی ڈریس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں جو لوگ نقلی داڑھی وغیرہ لگا کر کے جاتے ہیں، کہ یہ بھی اسی میں شامل ہے، استہزاء میں شامل ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ فقہائے امت جس میں سے ائمہ اربع بھی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ الجمیع، اللہ رب العالمین ان سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. سارے کے سارے لوگ اس باب کے اندر بہت سخت ہیں. ان کا مسئلہ بڑا سخت ہے. یعنی اگر کوئی آدمی سخریہ کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے یا اس کے کتاب کے ذریعے سے، تو سارے کے سارے لوگ، چاروں ائمہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس مسئلے کے اوپر کہ وہ آدمی کافر ہو گیا. استہزاء کرنے والا آدمی کافر ہو گیا، چاہے وہ استہزاء اللہ کے ساتھ کرے یا اس کے رسول کے ساتھ کرے یا اس کے کتاب کے ساتھ کرے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں. 3. چغلی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کرنے میں فرق ہے. اس کو ذرا غور سے سمجھیے جی، یہ بڑا عظیم معاملہ ہے. نمیمہ، چغلی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نمیمہ. نمیمہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جی، غیبت کرنا ہے نا. اور بہت سخت وعید شریعت کے اندر آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے، اسی کتاب التوحید میں ہم لوگ پڑھے ہیں، جادوگر کے ساتھ نمام کا تذکرہ کیا ہے. اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جو باتوں کو ادھر سے ادھر نقل کرتا ہے علی وجہ الافساد، فساد پھیلانے کے لیے. اس کو ملایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے ساتھ. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جادوگر کے ساتھ ملانے کی حکمت یہ ہے کہ جادوگر کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تفریق ہو. قرآن کہتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لوگ جادو اس لیے سیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیں، تفریق کروا دیں. اور یہ چغل خور کیا کرتا ہے؟ یہ بھی باتوں کو ادھر سے لے کر ادھر اس وجہ سے پھیلاتا ہے تاکہ اس کی دوستی ٹوٹ جائے، اس سے دشمنی ہو جائے، فلاں سے لڑائی ہو جائے، وہ اس کے بارے میں بدزن ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا ہے. تو بیچارہ جادوگر، بیچارہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ جادوگر بھی بیچارہ نہیں ہے، وہ سماج کا بہت بڑا ناسور ہے. بات ہو چکی ہے آپ کے سامنے. کہا کہ جادوگر کو یہ دشمنی کرنے میں سالوں محنت لگ جاتی ہے، سالوں عمل کرتا ہے، یہ کرتا ہے، شرکیہ اعمال کرتا ہے،
تب جا کر کے کہیں جادو اس کو کام کرتا ہے. لیکن یہ چغل خور کچھ نہیں, آپ سے بات سنا, گھر ابھی گیا بھی نہیں ہے, راستے ہی میں ہے, لگا دیا. ہاں سلام علیکم, فلانے کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا. وہ دوست نہیں ہے تو غدار ہے, آپ کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے, دیکھیے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا, بس پھونک دیا کان میں, اب موبائل بند کر دیا. اب وہ آدمی اندر ہی اندر کھول رہا ہے کہ دیکھو میرے بارے میں کیسا کہہ رہا تھا, دیکھو اس کے ساتھ اتنا احسان کیا. حالانکہ آدمی کو اپنے زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے, لیکن پھر بھی محفل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تم کو کیا ضرورت تھی شیطان کا قاصد بننے کا؟ اگر تم اس کے اتنے ہی خیر کھاتے تو جس کی برائی ہو رہی تھی تم اسی وقت کہتے تھے چپ رہو, نہیں بولو اس کے بارے میں, کیوں بول رہے ہو؟ وہ یہاں موجود نہیں ہے, اس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی بارے میں بات کریں, دوسرے کے بارے میں نہیں کریں. بول سکتا تھا, نہیں بول سکتا تھا, لیکن نہیں بولے گا. وہاں پہ خرگوش کی طرح بیٹھ کر کے سب بات سنے گا, دونوں کان کھڑا کر کے, اور سننے کے بعد اس کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں 3-4 بات اپنے طرف سے اور بھی لگا دے گا. جس ایکشن اور ری ایکشن میں یہ آدمی بات بولا نہیں تھا, وہ ایسا ایکٹنگ کر کے اس سے زیادہ بول کے ایسا بول دے گا. اب سامنے والے کا کلیجہ پھٹ کے رہ جائے گا, دیکھو تو میرے بارے میں میرا دوست ہے اور میرے بارے میں ایسا بولتا ہے. کیسا فساد پھیلا دیا اس نے, کیسی تفریق کر دی. تو غیبت کرنا اس سے زیادہ سنگین یہ نمیمہ ہے جی, چغلی کرنا, کیونکہ اس میں افساد ہوتا ہے. مسلم معاشرے میں لڑائی جھگڑا پھیلتا ہے, اس سے لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہوتے ہیں. اسلامی اخوت اور بھائی چارہ پارا پارا ہو کر کے رہ جاتا ہے. ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں, دونوں ایک گھر میں پلنے والے ہوتے ہیں. کوئی بات کہہ دی بیوی آ کر کے درمیان میں, معاف کیجیے گا, معاشرے کی سچائی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے, بھائی بھائی میں لگا دیا, ارے آپ کا بھائی تو ایسا کہہ رہا تھا, اس کی بیوی تو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی, چھوٹے بھائی کے تعلق سے بڑے بھائی کو کہہ دیا, یہ ایسا کہہ دی. اب بڑا بھائی ہے, وہ ہو گیا کہ ہم نے اس کے لیے اتنا کیا ہے, ہم نے یوں کیا ہے, ہم نے یوں کیا ہے, اور میرے بارے میں وہ ایسا بول رہا ہے. تو بڑے بھائی کو چاہیے تھا, یہ چھوٹے بھائی کو چاہیے تھا کہ تحقیق کرتا کیا بات ہے کیا نہیں ہے. لیکن چغل خور اس کے دماغ کو اس طرح سے سیز کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے کہ وہ ساری دوستی, ساری الفت, ساری محبت کے اوپر لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. 50 سال کی محبت دشمنی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے چغل خور کے ذریعے سے. اتنا بڑا ملک کا, اتنا بڑا سماج کا اور سوسائٹی کا یہ فسادی آدمی ہے. اسی لیے اس کو قبر سے ہی اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بچائے. وہ حدیث ہے نا, مشہور روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, کہا کہ انہما, 2 قبروں سے اب گزرے, کہا انہما لیعذبانی, دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, وما یعذبانی بکبیر, کوئی بہت بڑا بچنا آسان, یعنی بہت مشکل کام نہیں تھا, بہت آسان کام تھا. کاما احدہما فکان لا یستتر من بولی, ایک آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا آدمی جو تھا وہ لوگوں کے درمیان افساد کے غرض سے چغل خوری کیا کرتا تھا, نمام تھا. سمجھ رہے؟ تو ایسے آدمی سے بچنے کی ضرورت ہے, اور ایسے آدمی کو پہچان کر کے معاشرے اور سماج میں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. نمیمہ لوگوں کے درمیان گفتگو کو نقل کرنے کو کہتے ہیں افساد اور فساد کے غرض سے, ہے نا. لیکن اب یہاں پر ایک سوال آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں جی, ہم لوگ باب کون سا پڑھ رہے ہیں؟ بولیے جلدی جلدی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے کے بارے میں حکم ہے. مذاق اڑانے کے بارے میں. تو یہاں یہ چغل خور کا کیا کام ہے؟ فساد پھیلانا. فساد کیا؟ اس مسئلے میں چغل خور کی مذمت بیان کرنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کوئی کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ مذاق میں ہی جو ہے اس کی بات کہہ دیتے ہیں لوگ. نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی جو کسی
کوئی کسی کو نہیں معلوم جی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو آئے مطلب بتانے کے لیے شاید. جی جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتانے کے لیے جو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بتانے کے لیے گئے تھے. ماشاءاللہ. ابو ہریرہ نہیں تھے، عوف ابن مالک تھے. کل کا درس آپ لوگوں نے صحیح سے سنا نہیں. عوف ابن مالک الاشجعی جو اس منافق کی بات سن رہے تھے، انہوں نے اس کو روکا بھی، کہا کذبت انت منافق، تو منافق ہے، تو جھوٹا ہے، مت بولو ایسا. روکا، اور روکنے کے بعد کہا بھی کہ میں ضرور بھی ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے تمہاری بات کہوں گا. اور آپ گئے بھی اور جا کر کے بیان بھی کیا. تو کیا اس کلام کو نقل کرنا چغل خوری میں آئے گا؟ نہیں. یہ بتانے کے لیے شیخ الاسلام نے یہ چیپٹر، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان. تو نصیحت کے لیے کوئی بات کہے اور جو چغل خوری کرے، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، یہ بتانے کے لیے. یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک عوف ابن مالک الاشجعی صحابی رسول، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو، کہ نعوذ باللہ وہ چغلی کرنے والے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو یہ دیکھے کہ کوئی افساد کا پلان بنا رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ملک کے لیے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو سماج کے لیے، کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے جو معاشرے کے لیے سنگین ہے، اور اس کا پتہ آپ کو لگ گیا، تو آپ فوراً جا کر کے بتا دیجئے. چپ نہیں رہیے، نہیں تو آپ گنہگار ہوئیے گا. جا کر کے بتا دیجئے. اور یہ چغلی میں نہیں آئے گا، یہ چیز چغلی میں نہیں آئے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کسی لڑکے کو، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک لڑکے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک گھر کا چکر لگا رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے وہاں پہ، اور کچھ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے جاؤ، جس کا گھر ہے وہ سمجھے، ہمارا گھر ہے وہ سمجھے، ہم کاہے کو چغلی کرنے جائیں گے. یہاں چغلی نہیں ہے. اس کے باپ سے ملیے اور کہیے کہ وہ کیوں آ رہا ہے، وہاں چکر لگا رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر ہم نے اس کو دیکھا ہے. یہ کہہ دیجئے. یہ کہنا چغل خوری کے اندر نہیں ہوگا، یہ عین اس کے ساتھ نصیحت ہوگی، عین اس کے ساتھ خیر خواہی ہوگی. آپ اس کو اس برائی سے بچا لے جائیں گے اگر ایسا کہیں گے تو، ہے نا. تو یہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ اعلاء حق کے لیے، حق کو بلند کرنے کے لیے، باطل کو توڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے ذمہ داروں تک اس معاملے کو لے جا کر کے پہنچا دینا ہے. کسی کے بیٹے کو آپ نے دیکھا کہ بیٹھ کر کے کہیں سگریٹ پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اس طرح کا کوئی بھی کام کر رہا ہے، آپ دیکھ کر کے چشم پوشی نہیں کیجئے. آپ جائیے اس کے باپ کے پاس، کہیے جی آپ کے بیٹے کو ہم نے دیکھا تھا ایسی حالت میں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی اگر کسی کے باپ کو بولنے جائے گا، الٹا اسی کو ڈانٹے گا. تم کو اور کوئی کام نہیں ہے، ہمارا ہی بیٹا تم کو نظر آ گیا، دنیا میں 10,000 آدمی پی رہا ہے، تم میرے ہی بیٹے کو لے کر کے آ گئے شکایت، گھر تک بولنے کے لیے آ گئے. اگر وہ بولتا ہے تو بولنے دیجئے، لیکن آپ جا کر کے اپنا پیغام اس کو پہنچا دیجئے. ابھی آگے کے باب میں، آگے کے مسئلے میں یہ گفتگو آ رہی ہے. تو چغل خوری میں اور نصیحت میں، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اور نصیحت میں بھی جی علل اعلان نہ کرے، اور سب کے سامنے اس کو روک دیا مسجد میں. مثال کے طور پہ دیکھا کہ سگریٹ پی رہا تھا اس کا بیٹا، عشاء کی نماز میں ملے اور سلام پھر کھڑے ہوئے، فلانا تمہارا بیٹا شراب پی رہا تھا یا سگریٹ پی رہا تھا. یہ نصیحت ہوئی کہ اس کو بے عزت کرنا ہوا جی، بے عزت کرنا ہوا. اس کو کنارے بلائیے آرام سے، اس کے کان میں کہیے یہ بات کہ ایسا کیا تھا، یہ کیا تھا. سمجھ گیا؟ علل اعلان مت کیجیے. نصیحت کے طرح کی جاتی ہے. اب آپ دکھلاوے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ دیکھو قوم کا درد اتنا ہے میرے دل میں، تو ظاہر ہے وہ اس کو وہ اپنی بے عزتی سمجھے گا اور آپ کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ 2-4 بات آپ کو سنا دے گا. تو اس میں بھی آدمی کو
ہوش مندی سے اور اسی طریقے سے سلیقے مندی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیے. 4. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز عفو و درگزر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق ہے. اللہ اکبر. بڑا عظیم مسئلہ ہے جی یہ. دل سے پڑھیے اس کو. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز عفو و درگزر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے جی. کیا تھے؟ رحمت اللہ علیہ. رحمت للہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے میں ایک سوراخ تھا. ایک شخص آیا اور وہ سوراخ سے جھانکنے لگا، دیکھنے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تلاشی، آپ کے ہاتھ میں کوئی چاقو یا قینچی جیسی کوئی چیز آ گئی. آپ دروازے کے اس سوراخ کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے قینچی لے کر کے. اب اگر دیکھے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے. باوجود اس کے آپ رحمت للعالمین تھے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جی جی. جہاں سختی کرنی ہو وہاں سختی کی جائے گی، جہاں رفق اور نرمی کرنا ہو وہاں نرمی کی جائے گی. سلف کہتے تھے خلق، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ تم ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھو، جو اس کے لیے مناسب جگہ ہے وہیں پہ اس کو رکھو ہر چیز کو. اب اگر کوئی آدمی رفق کو یعنی نرمی کو نرمی کی جگہ استعمال نہ کرے، وہاں پہ سختی کا استعمال کرے تو غلط ہے. اور جہاں پہ سختی کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ نرمی کا استعمال کرے تو وہ غلط ہے نا. عفو و درگزر یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یہ معاملہ بہت اچھا ہے. رفق اور نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین رفق اور نرمی کے اوپر جو ثواب دیتا ہے سختی کے اوپر وہ ثواب نہیں دیتا. یہ اصل ہے. لیکن کبھی کبھی غلطی کرنے والے کے اوپر سختی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ مطلوب ہے. اس لیے کہ یہ خیر ہے کہ اسی کے ذریعے سے اس خیر کو لایا جا سکتا ہے. اسی کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. آپ نے دیکھا کسی کو برائی کرتے ہوئے، آپ اس کو ٹوکیے، منع کیجئے، اس کو روکیے. وہاں پہ عفو و درگزر کا معاملہ مت کیجئے کہ چلو چھوڑو جی معاف کرو. آپ معاف کیجئے گا تو وہ اس میں جری ہو جائے گا. اور اس معاملے میں تفریق کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. کہاں پہ نرمی اور کہاں پہ سختی کی جائے گی، اس میں فرق کرنا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو آدمی کو چاہیے کہ وہ سمجھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس جملے کو سنیے گا غور سے. کہتے ہیں المؤمن للمؤمن کالیدین، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہاتھ کی طرح سے، یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اس کے طرح سے. کا تغسل احداہما الاخری، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی صفائی کرتا ہے. کھانا کھائے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ اور چربی وغیرہ لگی ہے، ایک ہاتھ سے اگر دھو رہے ہیں تو اتنا اچھا صاف ہوگا جی؟ نہیں. دونوں ہاتھ اگر لگائے تو اچھے سے صاف ہوگا. کہ یہ مومن کی مثال ہے. ایک ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے ایک ہاتھ کا لگنا ضروری ہے نا. لیکن اگر آپ ایک ہاتھ سے صاف کیجیے گا تو آپ کا چربی یہاں وہاں لگی ہوئی باقی رہ جائے گی. ہاتھ کے اندر جو مسالہ لگا ہے یا اور دوسری چیزیں لگی ہیں وہ یہاں وہاں رہ جائے گی، باقی اچھی طرح سے وہ صاف نہیں ہوگا. تو یہی ایک مومن کی ایک مومن کے ساتھ مثال ہے کہ وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے جی کہ اللہ رب العالمین کسی کو سچا دوست دے دے، سچا بھائی دے دے. آج کل کے زمانے میں سچا بھائی کون ہے؟ سچا بھائی وہی ہے جو مڑی جھکا کے بیٹھا رہے، ہر معاملے میں کہے ایک دم ٹھیک بول رہے ہیں آپ. ابھی دن ہے، ہاں دن ہے. رات ہے، کہاں 12 بج رہا ہے رات کے.
کہے گا بہت اچھا ہے. اس کا جیسا آدمی تو ہم دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن کہہ دے آپ کیا کہتے ہیں؟ دن ہے ابھی رات ہے. کہنا ہے تم بیکار ہو، تم بیکار ہو. یہ بیکار آدمی ہے، اس سے نہیں چلے گا، یہ نہیں رہے گا. اس کو کہتے ہیں ارے بھائی وہ تمہارا دوست نہیں ہے جو تمہارے ہر معاملے میں تم کو ہاں 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 کرے، جو ہر معاملے میں سر ہلائے. مڑی جھلانے والا، سر ہلانے والا آدمی تمہارا دوست نہیں ہے. تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو غلطی کے اوپر دیکھے تو ٹوکے، جو تم کو دیکھے تو منع کرے. اور ایک ہاتھ کو دھونے کے لیے دوسرے ہاتھ کو کبھی سختی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، زور سے رگڑنا اور زور سے گھسنا بھی پڑتا ہے تاکہ گندگی اس کی صاف ہو جائے. وہ تمہارا خیر خواہ دوست ہے، اس کو دوست بنانے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رفق اللہ کو پسند ہے، لیکن سختی بھی. اچھا یہ بات کیوں کہا؟ رفق اور سختی کی بات کیوں آئی؟ نرمی اور سختی کی بات کیوں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا. ہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التفات سے پیش نہیں آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شفقت سے پیش نہیں آئے نا. کس سے؟ وہی جو منافق شخص سے. نے شکایت کیا تھا. وہ جو آیا تھا مذاق اڑا کر کے عذر بیان کرنے کے لیے کہ انما کننا نخوض ونلعب، آپ نے اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی نہیں کی. یہاں تک کہ وہ آدمی آپ کے کجاوے کی رسی پکڑ کے آپ کی سواری سے گھسیٹ کے جا رہا تھا، نہ تو آپ نے سواری روکی نہ اس کے طرف التفات کیا. رحمت للعالمین کا یہ سختی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جہاں سختی کرنی ہے وہاں آدمی کو سختی کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ جی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی شیخ. تو اسی لیے ضروری ہے کہ مومن ایسے دوست کو اختیار کرے جو اس کے اندر کوئی برائی دیکھے، کوئی معاملہ دیکھے تو اس کو ٹوکے، اس کو منع کرے، اس کے ہر بات میں ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں نہ ملائے. ایک مسئلہ باقی ہے، اس کو پڑھ لیجئے تاکہ کل سے نیا سبق شروع کریں گے. چلیے جلدی پڑھیے مفید. 5 بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں. بالکل، جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرنے والا عذر ناقابل قبول ہوگا. چاہے کوئی بھی عذر کر لیجیے، ہم مذاق کر رہے، ہم ایسے ہی بول رہے تھے، ہم سیریس نہیں بول رہے تھے، کچھ بھی نہیں. اصل یہ ہے کہ ایک مومن اپنے بھائی کا عذر قبول کرے. اگر بھائی سے کچھ غلطی ہو گئی تو پہلے خود سے اس کے لیے عذر تلاش لے، ہے نا، عذر خود سے تلاش لے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ اگر کوئی عذر لا کر کے آپ کو دے رہا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے کہا کہ تمہارا فلاں بھائی تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو آپ عذر تلاش کیجئے اس کے بارے میں کہ نہیں ایسا نہیں کہا ہوگا، تم کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، بھاگو یہاں سے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سنیں گے. یہ عذر ہوا، آپ نے تلاش لیا اس کے لیے. پھر بھی اگر نہیں تلاش سکتے ہیں آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے اگر، تو وہ آ کر اگر کوئی عذر بیان کر رہا ہے، عذر بیان کرنے کا موقع اس کو دیجئے، عذر سنیے اور اس کے عذر کو قبول کیجئے. یہ ایک مومن کے اوپر حق ہے، عذر قبول کیجئے. لیکن یہ مسئلہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ یہاں اگر آدمی عذر بھی بیان کرے تو اس کا عذر ناقابل قبول ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا عذر قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ لوگ آئیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے. آپ ان کا عذر قبول نہیں کیجیے گا، آپ بولیے گا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، یہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے تم کو. تو یہاں پہ عذر قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی لیے ان منافقوں کا عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. آمین. ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
شیخ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے چگل خور جو بھی ہو کسی کے بات اگر کسی کے بات سن کر کے سامنے میں پیش کرتا ہے، بسا اوقات وہ حقیقت بھی ہوتا ہے یا حقیقت نہیں بھی ہے، تو اگر حقیقت ہے بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کو تفشیش کرنے کا خوف اس لیے لگتا ہے کہیں بات اور بڑھ جائے گی یا پھر رشتے میں اور بھی اختلافات بڑھ جائیں گے، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اختلافات بڑھنے کی وجہ سے خاموش رہنا چاہیے حتیٰ کہ ایک دل میں مطلب کمی ہو جاتی ہے، عزت اور بھروسے کی کمی ہو ہی جاتی ہے، تو تفتیش کرنی چاہیے، جا کے حقیقت پوچھنا چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے؟ اگر آپ کو لگ رہا کہ معاملہ اتنا سنگین ہے تو جا کر کے اس سے پوچھ لیجئے، تم نے کسی مجلس میں میرے بارے میں ایسا کہا تھا کیا؟ اور خیر خواہی کی بات ہوگی کہ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں نے کہا تھا، تو کہا ذرا احتیاط کرو یار، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہہ دیا، دل بڑا رکھیے۔ وہ کہہ دے ہاں یار بولتے بولتے زبان سے بات نکل گئی تھی، ہم ایسا کبھی نہیں کہنا چاہ رہے تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جا کر کے بات بول دے گا۔ پہلے تو اس کو بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بھائی کے تعلق سے، اپنے مسلم مومن بھائی کے تعلق سے دل آدمی کو بڑا رکھنا چاہیے۔ ایک بات کہہ دینے سے رشتہ داری کو توڑ نہیں لینا چاہیے۔ اور کوئی بات؟ اب آپ بتائیے نا، کسی آدمی کی بیٹی کے بارے میں آپ برا بھلا کہیں، مثال کے طور پہ الزام لگائیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ کے تعلق سے ان کے خلیرے بھائی مستہ ابن اساسہ نے لگایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی انسان تھے، کھانا خرچہ دیتے تھے مستہ ابن اساسہ کو، کہا تم میرے کھا کر کے، میرے گھر کا آدمی ہو کے، میرا رشتہ دار ہو کر کے تو ایسا بولا میری بچی کے بارے میں، آج سے کھانا خرچہ بند۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہا نہیں، ایسا مت کرو، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو تم لوگ معاف کرنا سیکھو، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو، دل بڑا کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے مستہ ابن اساسہ کو جو کھانا خرچہ میں دیا کرتا تھا اب اس سے ڈبل دوں گا۔ اگر 10,000 روپے دیتا تھا مہینے کا مثال کے طور پہ، تو اب سے 20,000 دوں گا۔ اتنا بڑا کلیجہ ہونا چاہیے۔ بیٹی کے اوپر الزام لگایا تھا، وہ بھی کون؟ امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے۔ تو ایسا ایک مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے آئیڈیل ابو بکر ہیں، ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آئیڈیل حضرت عمر بن خطاب ہیں، تو ان سب چیزوں میں ہم کیوں نہیں ان کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ دیا تھرڈ پرسن اور آپ دشمنی کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اخلاق حسنہ یہ سب سے زیادہ بھاری ایسے ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، وقت زیادہ ہوا، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ